بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے اور تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بڑا توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ ناظرین، یہ وہ سورہ نصر کی آیات ہیں جو اشرف غنی کے محل میں داخل ہونے کے بعد، اس کے دفتر میں داخل ہونے کے بعد طالبان نے ریسائٹ کی، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ درود شریف پیش کیا گیا۔ ناظرین، مفتی تقی عثمانی کا یہ کہنا ہے کہ طالبان نے فتح مکہ کی یاد دلا دی ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے، میں آپ کے سامنے ان کا بیان رکھتا ہوں۔ کابل میں طالبان کے پرامن داخلے، عام معافی اور امن کی ضمانت نے فتح مکہ کی یاد تازہ کی اور دنیا بھر کی ٹیکنالوجی سے لیس طاقتوں کو عملاً بتا دیا کہ ایمان کی قوت کے آگے کوئی طاقت پیر نہیں سکتی، بشرطے کہ وہ ہر قربانی کے لیے تیار ہو۔ کاش ہم اور عالم اسلام اس معجزے سے سبق لے سکیں۔ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بیان دیا ہے جب ایک گولی چلائے بغیر کابل کو فتح کر لیا گیا، اور یہ تاریخ کی ایک واحد ایسی فتح ہے جس میں 10 دن کے اندر اندر تقریباً پورے ملک کو فتح کر لیا گیا ہے، اور شاید سب سے کم خون بہایا گیا ہے۔ کسی بھی جنگ میں اتنی بڑی فتح کے دوران یہ نہیں دیکھا گیا کہ اس قدر کم کیجولٹیز جو رپورٹ ہوئی ہیں اس کے بعد اتنی بڑی فتح حاصل ہو گئی ہوں۔ یہ ایک ہسٹورک واقعہ ہے۔ اس کے بعد میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ناظرین، شام اور فلسطین کے لوگ اس فتح کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ میں اس کی وجہ نہیں جان سکا، وہ کیا امید لگائے بیٹھے ہیں، آئی ڈونٹ نو۔ میں آپ کے ساتھ سین شیئر کرتا ہوں۔ ناظرین، یہ ایک پکچر شیئر کی جا رہی ہے۔ یہ ایک شخص کھڑا ہے مٹھائی لے کر اور ہر گزرنے والے کو مٹھائی کھلا رہا ہے فلسطین میں، اس خوشی میں کہ طالبان جیت گئے ہیں۔ یہ ملاقات ہوئی ہے اسماعیل ہانیہ کی ملا غنی برادر سے، حماس کے جو لیڈر ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک ویڈیو سناتا ہوں جو شام کے شہر ادلب سے کسی نے شیئر کی ہے۔ السلام علیکم. As you can hear in the background, here in Idlib, the masajid are calling out takbirat for the victory in Afghanistan at the hands of our brothers, Taliban. The atmosphere here, the environment, the morale of the Muslimin is up in the skies. We are celebrating, like our people in Afghanistan are celebrating the victory of our brothers at Taliban, a grand victory. اس کا کہنا ہے کہ آپ یہ سن سکتے ہیں، اس وکٹری سے مسلمانوں کا مورال بہت بلند ہوا ہے، سکائی ہائی ہو گیا ہے مسلمانوں کا جو مورال تھا۔ اور واقعی آپ باقی ساری بات سن چکے ہیں۔ اگر آپ اس چیز کو نوٹس کریں تو شاید جو پسے ہوئے لوگ ہیں جنہیں لگتا ہے کہ یہ سپر طاقتیں آ کے کبھی ہمیں ادھر مارتی ہیں پھر مارتی ہیں، شاید ہمارے لیے بھی امید ہے کہ ہم بھی کسی دن ظفر یاب ہوں گے۔ میں اب آپ کو سناتا ہوں کہ جو کابل کے والی ہیں جنہیں گورنر بنایا گیا کابل کا، وہ کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے ایک بیان جاری کیا ہے۔ کابل کے شہریوں کو ان کے جان مال کے تحفظ کا یقین دلاتا ہوں، مطمئن رہیں، پرسکون و پرامن رہیں۔ طالبان نے بہت قربانیوں کے بعد فتح حاصل کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ یہ ناظرین، کابل کے لیے جو طالبان کے نامزد گورنر ہیں ملا شیریں اخوند، انہوں نے یہ پیغام جاری کیا جو آپ سن بھی سکتے ہیں، میں نے آپ کو اس کا اردو میں ترجمہ بھی سنا دیا ہے۔ ناظرین، تھوڑا سا آپ کو بتا دوں، یہ جو کابل کے نئے گورنر ہیں یہ کون ہیں، ان کے بارے میں کیا معلومات۔ سوویت یونین کے خلاف انہوں نے کندھار کے کمانڈر کا کردار ادا کیا تھا پاسٹ میں۔ جب طالبان موومنٹ بنی تھی 90s میں، تو یہ فرسٹ فیو ممبرز میں سے ایک تھے جنہوں نے ملا عمر کو جوائن کیا تھا۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے ملا عمر کو امریکی اٹیک سے بچ کے اسکیپ کرنے میں بھی مدد دی تھی۔ ملا شیریں اخوندزادہ جو ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جنہیں کابل کا گورنر بنایا گیا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد میں آپ کو طالبان کے نائب امیر جو ملا عبد الغنی برادر ہیں ان کا بیان سناتا ہوں جو انہوں نے دوحہ سے ہی جاری کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں افغانستان کی پوری ملت، بالخصوص کابل کے شہریوں کو فتح پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کی مدد و نصرت سے یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اللہ کا ہر وقت عاجزی کے ساتھ شکر ادا کرتے ہیں، کسی غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہیں۔ طالبان کا اصل امتحان اور آزمائش اب شروع ہوئی ہے کہ وہ کیسے افغان عوام کی خدمت کرتے ہیں اور دنیا کے لیے ایک مثال بنتے ہیں جس کی باقی دنیا پیروی کرے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ ناظرین بسم اللہ محمدی فرار ہو گیا ہے اپنے 3 بچوں کے ساتھ۔ یہ افغانستان کا ڈیفنس منسٹر تھا۔
ان سب نے افغان لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، بٹرے کیا ہے. جو یہ دعوے کرتے تھے سارے، اسپیشلی اشرف غنی، کہ میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں گا، بزدل لوگ بھاگ جاتے ہیں. یہ تقریریں کیا کرتا تھا کہ آؤ میرے سینے میں گولی چلاؤ. آج یہ کہہ رہا ہے کہ میں صرف اس لیے افغانستان سے گیا ہوں تاکہ خون خرابہ نہ ہو جائے کابل میں. یہ اشرف غنی نے اپنے فیس بک پیج پہ بیان جاری کیا ہے، جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس لیے بھاگا ہوں، اس لیے گیا ہوں، اس لیے غائب ہوا ہوں، اس لیے اترا ہوں کہ خون خرابہ نہ ہو جائے کابل میں. تو اگر میں کابل میں رہتا تو خون خرابہ ہوتا ہوں کہ طالبان نے ہر حال میں اٹیک کرنا تھا. میں نے صرف اپنے لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ندیاں بہہ جاتی خون کی ان کو روکنے کے لیے یہ سب کیا ہے. تو میں اس لیے سائڈ پہ ہٹا ہوں، میں نے یہ بڑی قربانی دی. یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے اشرف غنی. ابھی کہاں پر ہے؟ عمان پہنچ چکا ہے. جو لاسٹ اطلاعات آئی ہیں، پہلے ازبکستان بھاگے ہیں، کوئی تاجکستان بھاگ رہا ہے، اور وہاں سے پھر آگے جو ہے یہ عمان جا رہے ہیں. تو ان میں حمداللہ محب صاحب وہ بھی اس کے ساتھ فرار ہوئے ہیں. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ حمداللہ محب کے میرے پیچھے آپ کو جو مناظر نظر آ رہے ہیں، یہ اس کا گھر دکھایا جا رہا ہے جس کی طالبان تلاشی لے رہے ہیں. حمداللہ محب جو پاکستان کو گالیاں دیتا تھا، پاکستان کو جس نے رنڈی خانہ بولا تھا، وہ ناظرین آج فرار ہے. اس کا کوئی اپنا ملک نہیں ہے. وہ بے شک برٹش نیشنل ہوگا، وہ آرام سے یہاں باقی زندگی گزار دے گا، لیکن اس کو کم از کم افغانستان میں شاید اب کم از کم مستقبل بعید میں بھی نظر نہیں آتا کہ وہ کبھی اپنے ملک میں آ سکے گا. سو یہ سارے جو ایجنٹس تھے سی آئی اے کے، را کے، MI6 کے، یہ سب نکل گئے ہیں، افغانستان سے فرار ہو گئے ہیں. اور یہ آپ ان کے گھر دیکھیں ذرا، گھر میں ان کے بڑے بڑے گھر. یہ اب پتہ چلتا ہے یہ جو اربوں ڈالر امریکہ نے لگائے وہ ایکچولی کس کے کھاتے گئے ہیں، کس نے استعمال کیے ہیں. اشرف غنی کے حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ جب وہ جانے لگا تھا تو وہ اپنے ساتھ کچھ 3 گاڑیاں جو ہے بھر کے لے کے جا رہا تھا. پتہ نہیں ڈالر تھے، کوئی سونا تھا، ہیرے تھے، کیا تھے. رپورٹ یہ ہو رہا ہے کہ وہ لے کے جانا چاہ رہا تھا، نہیں لے کے جا سکا. میں آپ کو کابل ایئرپورٹ کی صورتحال دکھاتا ہوں. یہ ناظرین آپ ایک ویڈیو ملاحظہ کریں. یہ چوکو بلاک ہے، بالکل آپ کو ادھر دل رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی. ایک اور آپ کو دکھاتا ہوں پینک. یہ چیک کریں، یہ لوگ بھاگ رہے ہیں، وہ بھی لوگ بھاگ رہے ہیں جو امریکہ کی لسٹ میں ہی نہیں ہے لے کے جانے کے لیے. امریکہ تو کچھ لوگوں کو لسٹ میں رکھا ہے جنہیں لے کر جائے گا، لیکن سب کو تو نہیں لے کے جائے گا. لیکن یہاں پہ لوگ پاگلوں کی طرح ایئرپورٹ میں بھاگ رہے ہیں، یہاں تک کہ امریکی افواج کے کیونکہ کنٹرول میں ہے ایئرپورٹ. پورے کابل پہ طالبان کا قبضہ ہے سوائے ایئرپورٹ کے جو ابھی تک امریکی افواج کے کنٹرول میں ہے. اور جب تک سارے نہیں نکل جاتے وہ کنٹرول میں رہے گا. آج بائیڈن نے 1000 اور فوجی بھیج دیے ہیں تاکہ یہ جو انخلا ہے جن لوگوں کو کرنا ہے وہ جلدی سے ہو سکے. 800 لوگ نکالے ہیں اور جلد ہی ایک دن میں 5-5 ہزار لوگوں کو نکالا جائے گا یا 6000 لوگوں کو. یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اتنے لوگوں کو نکال لیا جائے، کیونکہ بہت سارے افغان ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کو بھی نکالا جائے گا. تو یہ سارا لگے ہوئے ہیں اور 31 اگست ان کی لاسٹ ڈیٹ ہے. تب تک شاید طالبان برداشت کر لیں گے، ان پہ حملہ نہیں کریں گے، لیکن اس کے بعد میرے خیال میں ان کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی. تو یہ اگلے 13-14 دن جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے. اب اس دوران کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کو سمجھ لیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ داعش آئسس جیسی تنظیمیں جنہیں امریکہ نے بنایا تھا اور مڈل ایسٹ کو تباہ کر دیا تھا، ان کو امریکہ اب فنڈ کرے گا، طالبان کے خلاف کھڑا کرے گا. امریکہ خود تو نکل رہا ہے، لیکن یہ سارا کچھ پیسہ، ہر چیز، اور ان کو ویپن کی سپلائی کرے گا. کسی نہ کسی طریقے سے ان تک یہ سب پہنچایا جائے گا تاکہ لڑائی ہو اور ایک لانگ سول وار ہو. میں آپ کو ایک اور چیز کی طرف اشارہ دلانا چاہتا ہوں، ناظرین اس کو نہیں بھولنا چاہیے. یہ کوئی کسی کو کریڈٹ دینے کی بات نہیں ہے. ایک مرد مجاہد نے آج سے 15-16 سال پہلے کہا تھا دیر از نو ملٹری سولوشن. آج سارے انورٹڈ کامرس میں وہی لفظ بول رہے ہیں، لیکن اس بندے نے ایک اور بات کی تھی، ایبسولوٹلی ناٹ. آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا امپیکٹ پڑا ہے؟ امریکی سیکرٹری خارجہ جو ہیں، جو فورن منسٹر ہیں، اس سے پوچھا گیا جب، تو اس نے جواب یہ دیا کہ ہم افغان فورسز کی مدد کریں گے، فضائی مدد کریں گے، لیکن اتنی ہی کر سکتے ہیں جتنی فیزیبل ہو. فنڈ کرنا اتنے مہنگے مشن بڑا مشکل ہے. ملینز آف ڈالرز کا روزانہ کا خرچہ اب کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہاں پہ لوگ. ان کی وار ایک مشینری ہے، وہ کر لیتے ہیں اپنا، لیکن تیار نہیں ہیں. اگر پاکستان ٹائم پہ ایبسولوٹلی ناٹ نہ بولتا جب امریکہ پتہ لگوانے کی کوشش کر رہا تھا، میڈیا کے ذریعے یہ سوالات کروا رہا تھا، تو پاکستان اگر اڈے دے دیتا، مانگے جاتے اور دے دیتا، تو امریکہ آج بھی تباہی پھیلا رہا ہوتا. کیونکہ یہاں سے بہت سستا پڑتا ہے ان کو وہاں پہ اٹیک کرنا، ڈرون سے بھی، B-52 اڑا کے بھی، اور باقی بھی اگر کوئی فائٹر جیٹس ہیں وہ اڑا کے انہیں سستا پڑتا ہے. اور یہاں سیکیور بھی ہوتا ہے کہ یہاں تو نہیں کہ کوئی طالبان آ کے حملہ کر دیں گے، یہاں سیکیور بیسز انہیں مل جاتی. پاکستان کے وزیر اعظم نے ٹائملی ایبسولوٹلی ناٹ بول کے فتح کا کوئی کریڈٹ پاکستان نے نہیں لینا، پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ جو خون خرابہ نہیں ہوا اور پرامن طریقے سے ہوا ہے، اس میں ایبسولوٹلی ناٹ نے بھی بڑا کردار ادا کیا ہے. یہ بات بہت سارے لوگوں کو پاکستان میں چبھے گی، اچھی نہیں لگے گی، لیکن یہ سچ ہے. امریکہ کے ارادے نہ کبھی اچھے تھے، نہ آئندہ کبھی اچھے ہوں گے.
وہ فیوچر میں بھی افغانستان میں ٹرموائل کی کوشش کریں گے. ابھی ان کا مین ٹارگٹ چائنا ہے, BRI ہے, اور وہ اس کے حوالے سے جو بھی سازشیں تیار کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ وہ سکون نہیں ہونے دیں گے. اس کے لیے مشکل وقت ہے آگے, اسی لیے طالبان کے لیڈر نے بھی یہ کہا کہ ہمارا اصل مشکل وقت اب شروع ہونے والا ہے, کیونکہ پابندیاں اور طرح طرح کے طریقے کار کے سکویز کیا جائے گا. سول وار کرانے کی کوشش تو کی جائے گی امریکہ کی طرف سے. اتنی آسانی سے امریکہ اپنی شکست بھولے گا نہیں, کیونکہ یہ تاریخ کی ذلت امیز شکست ہے, اور امریکہ جو ہے وہ آنکھیں ملا کے کسی کو دیکھنے کے قابل نہیں ہے اس وقت. حالات یہ ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بائیڈن کا استعفیٰ مانگ لیا ہے, جس بھونڈے طریقے سے بائیڈن نے ودڈرا کیا ہے. آپ سے پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.